سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. توحید-sunnah.com إلا الله، لا إله إلا. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر عورت کو ایک بہت بڑا عزت کا مقام عطا فرمایا ہے. تبارک و تعالی نے اسلام میں عورت کو ایک بہت بڑی عزت بخشی، عظمت بخشی، رفعت بخشی ہے. اور خداوند قدوس نے قرآن پاک میں بھی آپ نظر ڈالیں تو اللہ نے اپنی توحید کے بعد اگر ذکر فرمایا تو والدین کا ذکر فرمایا،
پھر والدین کے ذکر میں ماں کے ذکر کو اللہ نے مقدم فرمایا. یعنی قرآن میں نظر ڈالنے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اپنے والدین سے بھلائی کا سلوک کرو. یعنی اپنی عبادت کے بعد اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا اور پھر ساتھ یہ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن. دوسرے مقام پہ فرمایا حملتہ امہ کرہن علی کرہن. اللہ نے فرمایا کہ والدین میں بھی سب سے مقدم حق جو ہے وہ ماں کا ہے کہ ماں نے تکلیفوں سے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے صحابی پاک نے پوچھا کہ میرے آقا مجھے سمجھائیں کہ اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے رسول کے حق کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا تجھ پہ زیادہ احسان ہے، اس سے بھلائی کرو. صحابی نے کہا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا تم پر زیادہ حق ہے. صحابی نے کہا حضور پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا زیادہ حق ہے. صحابی نے کہا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ثم ابا کا. چوتھی جگہ جا کے حضور نے باپ کا نام لیا، لیکن 3 دفعہ میرے مدنی پاک نے ماں کے حق کو مقدم کیا. یعنی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے، قرآن مقدس کی روشنی میں ماں جو ہے وہ 3 تکلیفوں میں گزرتی ہے. ایک تکلیف تو یہ ہے کہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا، یہ ایک بہت بڑی تکلیف کا مرحلہ ہے. دوسری تکلیف ہے بچے کی ولادت کے وقت، وہ بھی ایک موت اور زندگی کی کشمکش کا مسئلہ ہے. اور تیسری مشقت ہے پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کرنا، دودھ پلانا، اس کو سنبھالنا. چونکہ ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، میرے پاک نبی نے بھی 3 دفعہ اس کا حق ذکر فرمایا کہ امو کا، امو کا، امو کا ثم ابا کا. اور اتنا بڑا حق حدیث پاک میں آتا ہے. میرے پاک نبی کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے، حضور پاک جہاد کی فہرست بنا رہے تھے. صحابی نے کہا حضور میرا نام بھی مجاہدین میں لکھیں. آپ نے فرمایا حل من ابواک حی، کیا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا حضور میری ابا بھی زندہ ہے، میری اماں بھی زندہ ہے، اور میں جب جہاد کے لیے آیا وہ روتے رہ گئے، مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آ گیا ہوں. حضور نے فرمایا فجاہد فی ابویکا، تم جہاد چھوڑ دو اور جا کے اپنے ماں باپ کی حق ادا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ساتھ جہاد پہ نہیں جانے دیا، والدین کے حق کو مقدم کیا. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ اگر تمہیں ماں باپ کوئی حکم کرے فَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے اکڑ ختم کر دو، تواضع سے پیش آؤ. اور حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور والدین کو کوئی جھڑک کے بات بھی نہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے بھی پیش نہ آؤ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی والدین سے بات کرو تو انتہائی ادب سے بات کرو. اللہ نے اتنی اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اسی طرح تاریخ کا ایک واقعہ ہے، میرے بھائی جتنے کھڑے ہو مہربانی کرو بیٹھ جاؤ. تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ اگر آج رات میں جنت میں نہ سو جاؤں تو میری بیوی پہ طلاق ہے. ایسے بے وقوف ہوتے ہیں نا، ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں، پھر بعد میں روتے رہتے ہیں کہ کفارہ ادا کریں کیا کریں. اور بعض ائمہ کے نزدیک طلاق کے معاملے میں طلاق ہو جاتی ہے، قسم بھی نہیں بنتی. تو بہرحال بڑے پریشان ہوئے، بڑی لمبی بات ہے. آخر پھرتے پھرتے حضرت امام
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے کہ جی میں نے قسم کھا لی ہے، اب جنت میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں جا کے سو جاؤں، اور اگر مدینے بھی جاؤں تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا حل من ابا کا حیٌ، تیرے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا حضور میری اماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کے قدموں میں جا کے سو جاؤ، قسم پوری ہو گئی، کیونکہ محمد پاک نے جو فرمایا ہے کہ جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں میں حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے جو عورت کو عزت بخشی ہے وہ تہذیب فرائنہ میں بھی نہیں ملے گی، وہ عرب باعدہ میں بھی نہیں ملے گی، وہ عرب عاربہ میں بھی نہیں ملے گی، وہ عرب مستعربہ میں بھی نہیں ملے گی، وہ تہذیب فارس میں بھی نہیں ملے گی، تہذیب یونان میں بھی نہیں ملے گی، تہذیب مصر میں بھی نہیں ملے گی، تہذیب روما میں بھی نہیں ملے گی۔ ان کے زمانے میں تو عورت ایک غلام تھی، ایک قیدی تھی، ایک کھلونا تھی اور ایک بکنے والی چیز تھی، جب چاہا بیچ دیا، جب چاہا ٹھکرا دیا۔ اسلام نے آ کے عورت کو اتنی عظمت بخشی، اس کو ماں کا درجہ دیا، اس کو بہن کا درجہ دیا، اس کو بیوی کا درجہ دیا، اس کو بیٹی کا درجہ دیا، پھر سب کے حقوق مقرر فرمائے، پھر عورت کے لیے وراثت کا انتظام فرمایا، اور پھر میرے اللہ نے پورے دین کے اندر کسی جگہ عورت اور مرد میں فرق نہ کیا۔ فرمایا کہ مسلمان مرد بھی ہوتا ہے، عورت بھی، نماز والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی، روزے دار مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی، خاشعین مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی، متصدقین مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی، حافظین مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی، ذاکرین مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی۔ اور اسلام نے سیدہ خدیجہ کے اس ایمان کو میرے مدنی کی رسالت کا پہلا گواہ بنایا، بی بی ام اسماعیل کے دوڑنے کو مشعر الحرام اور شاعر بنایا۔ ان سب کے بعد اللہ نے جب عزت دی ہے تو کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اب دیکھو نا جی، اگر آپ اور ہم طواف کریں تو کوئی پہرا ہے؟ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وزیر آئے گا تو پہرا لگے گا، اگر کوئی چیف منسٹر آئے گا تو پہرا اور زیادہ ہو جائے گا، اگر کوئی اور وزیر آئے گا بڑا یا بادشاہ آئے گا تو سیکورٹی کا انتظام اور زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی جتنی عزت بڑھتی جائے گی اتنی پہرا لگتا جائے گا، اور جتنی عزت گھٹتی جائے گی اتنی پہرے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے چونکہ عورت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، اتنی بڑی عظمت دی ہے، تو اللہ نے اس پر کچھ پہرے بھی لگائے ہیں کہ یہ عزت والی چیز کہیں بے عزت نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر بازار میں آپ کوئی انگوٹھی خریدیں اور اس میں شیشے کا نگ جڑا ہوا ہو، 2 ریال میں ملتی ہو، 4 ریال میں ملتی ہو، آپ اس کی کبھی حفاظت نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ یاقوت ہے، اگر وہ زمرد ہے، اگر وہ ڈائمنڈ ہے، ہیرے کی انگوٹھی ہے، تو آپ ڈبیوں میں اور مخمل کی ڈبیاں اور ڈبیاں پھر جناب لاکر میں اور چابیاں محفوظ رکھتے ہیں کہ قیمتی چیز ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے عورت کو جب قیمتی بنایا ہے تو اس کے لیے بھی پیروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ستر کی ضرورت ہے، حجاب کی ضرورت ہے۔ اگر عورت عام ہو جائے گی، اور نئی تہذیب نے تو عورت کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ ان کی سگریٹ کی ڈبی نہیں بکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ لگائے، ان کے اشتہار کامیاب نہیں ہوتے جب تک عورت کا فوٹو نہ لگائے۔ انہوں نے عورت کو اوپن ایئر تھیٹر بنا ڈالا ہے، اور اسلام نے اسے ایک ڈائمنڈ کا تراشا ہوا محفوظ انسان قرار دیا ہے کہ جس کی آواز پہ بھی پہرا ہے، جس کے بدن پہ بھی پہرا ہے، جس کے عظمت پہ بھی پہرا ہے، جس کے بول چال پہ بھی پہرا ہے۔ اور اسی ضمن میں پردے کے بارے میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں سمجھیں کہ جب اسلام آ گیا، میرے مدنی پاک ہجرت فرما گئے،
مدینے منورہ پہنچ گئے تو پردے کا حکم نہیں آیا تھا، یعنی عورتیں بے پردہ گھروں سے باہر جاتی تھیں اور اپنے اپنے کام میں بھی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ، اور وہ سیدنا عمر کہ جس نے جب بھی کبھی فرش پہ بات کی ہے تو میرے اللہ نے عرش سے منظوری دی ہے۔ سیدنا عمر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر جاتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی، ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ میرا مدنی، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی بیویاں بھی جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو بغیر پردے کے جاتی ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں ابھی گھروں کے اندر کوئی حمام نہیں بنے تھے، کوئی لیٹرین نہیں بنے تھے، کوئی حمام کے انتظامات نہیں تھے، عورتیں رات کو باہر نکل جاتی تھی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں عورتوں کو پردے کا حکم جاری فرما دیں کہ کوئی عورت پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اپنی بیویوں کو بھی حکم فرما دیں۔ حضور پاک نے فرمایا عمر تیری غیرت بھی برحق ہے، لیکن جب تک میرا اللہ مجھے حکم نہ کرے میں تو حکم جاری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی بھی کس کے حکم کے پابند ہیں؟ یاد رکھو یہی دین کی بنیادی بات ہے۔ آج ایک مولوی حکم جاری کرتا ہے، ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی حکم جاری کرنا اسلام میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، لیکن نبی نے فرمایا میں حکم جاری نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے آ گئے اور آ کے دعا مانگنے لگے کہ میرا اللہ رحمت فرما، میری درخواست منظور فرما۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی بیویاں رات کو نکل رہی تھی، باہر جا رہی تھی، بی بی سودا نبی کی بیوی کا نام ہے، بی بی سودا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی صاحبہ بڑے لمبے قد کی عورت تھی، دور سے پہچانی جاتی تھی، تو حضرت عمر نے آواز دی، فرمایا کہ یا سودا عرفتو کی، اے بی بی سودا میں نے تمہیں پہچانا ہے، تم نبی کی بیوی ہو۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میرے اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جب یہ بات کروں گا میرے مولا کو جلال آئے گا اور میرا مولا ضرور کوئی حکم جاری فرما دیں گے۔ اور اسی زمن کے اندر میرے پاک نبی کی شادی ہو رہی ہے بی بی زینب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک کی دو بیویوں کا نام زینب ہے، حضور کی شادی ہے، حضور نے دعوت کی، ولیمے کی۔ حضور کی دعوت پتہ ہے کیسے تھی؟ جیسے آج تم عاشقان رسول 5 سٹار ہوٹلوں میں دعوت کرتے ہو اور لاکھوں روپے کے کھانے برباد کرتے ہو۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ سب سے اب دعوت بھی منظور کرنی چاہیے، لیکن برا کھانا جو ہے وہ شادیوں کا ہوتا ہے، جہاں امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو بھلایا جاتا ہے۔ حضور پاک کی دعوت کیا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بیویاں کہتی ہیں کہ سب سے بڑی شادی جو ہے میرے پاک نبی نے بی بی زینب کے بعد ولیمہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ ایک بکری کا گوشت پکا دیا گیا اور جو جو کی روٹیاں تھی وہ مہیا کر دی گئی۔ صحابہ آ کے بیٹھ گئے، ایک ہی حجرہ ہے، صحابہ کھانا کھا رہے ہیں اور بی بی زینب بھی حجرے میں موجود ہے، وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب کھانے کے بعد صحابہ بیٹھ گئے، دیر ہو گئی، اب حضور پاک باہر تشریف لے گئے، پھر باہر سے اندر آئے، پھر بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حضور کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ اچھے مہمان ہیں کہ کھانے کے بعد بھی جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوسرے کے آرام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت انس میرے پاک نبی کے خادم ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اور تمام بھائی درود شریف پڑھ لیں۔
اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں. انہوں نے درود شریف پڑھا ہو جلدی جلدی بیٹھ جائیں. آپ حضرات نہیں پڑھتے درود شریف؟ بنا ہے آپ کو؟ بیٹھ جائیں جلدی سے آرام سے وقت ضائع کر. اب حضور پاک جب باہر سے گئے تو اب جبریل نازل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے میرے پیارے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو. ایمان سے کہو اگر اتنی بھی حکم ہوتا تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ جو حکم اللہ کا نبی اپنی بیویوں کو فرما دے، اپنی بیٹیوں کو فرما دے، امت تو خود بخود اس کے تابع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر عورت کو حیض ہے تو طواف الوداع معاف ہے. وجہ کیا ہے کہ حضور کی بیوی کو جب حیض آیا، حضور نے فرمایا حابستنی، کیا تم ہمیں روکنے والی ہو؟ اس نے کہا حضور طواف زیارت تو میں نے کر لیا ہے لیکن طواف الوداع نہیں کیا. آپ نے فرمایا فانصرفی، پھر چلو تمہیں طواف الوداع کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ حکم تو میرے نبی کی بیوی کے لیے آیا تھا لیکن قیامت تک کے لیے امت کے لیے کام آیا. اب اتنی بھی حکم کافی تھا کہ اے میرے پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. لیکن اللہ نے فرمایا اللہ علام الغیوب ہے کہ 1400 سال بعد ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو میرے قرآن میں بھی اپنے اگر مگر نکالیں گے، جو قرآن میں بھی تعویلیں کریں گے، قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے احکام کا بھی انکار کریں گے. اللہ نے وضاحت کر دی کہ کسی کو کوئی جرت باقی نہ رہے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے میرے مدنی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو. کن عورتوں سے؟ جن میں ایمان نہ ہو ان کو تو خطاب ہی نہیں. جن میں ایمان ہی نہ ہو ان کو تو مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج یاد رکھیں اللہ نے خطاب میں بھی وضاحت کر دی، ورنہ اللہ فرماتے کہ عورتوں کو کہہ دو، مطلق حوا کی بیٹیوں کو کہہ دو، آدم کی اولاد کو کہہ دو، اپنی امت کی عورتوں کو کہہ دو. اللہ نے فرمایا نانا ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں کو کہہ دو، کیونکہ یہ مسئلہ سمجھ اس کو آئے گا جس کے اندر ایمان ہے. اگر اندر ایمان نہیں ہوگا، اگر اندر اسلام نہیں ہوگا، اگر سینے میں قرآن نہیں ہوگا، میرے پاک نبی کی عظمت نہیں ہوگی تو مسئلہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. میرا مدنی اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو اور مومن عورتوں کو ان کو کہہ دو کہ اگر وہ باہر نکلیں ایک بڑی چادر لے کے علیہن سر کے اوپر سے ڈالیں تاکہ پردہ بھی قائم رہے، ان کا وجود بھی نظر نہ آئے اور چہرے پر بھی گھونگھٹ پڑا ہوا ہو. اس لیے حضرت ابن عباس سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، جو سب سے بڑا مفسر قرآن ہے، اس نے فرمایا عورت اگر باہر نکلے اپنے سر پہ چادر ڈال کے پورے بدن کو چھپا کے صرف ایک آنکھ کو ظاہر کر لے تاکہ راستہ نظر آئے، ضرورت کے مطابق چل سکے، اس کے بجائے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. ایک حکم تو آیا پردے کا اور دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Tawheed-sunnah.com. قرآن کو سمجھے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ نے فرمایا میرا نبی اور ساتھ اپنی بیویوں کو حکم دے دو اپنے گھروں
کے اندر رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور ولا تبرجن تبرجل، اور ایسا زینت والا لباس، ایسا عریاں لباس جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ پہنتے تھے، پہن کے باہر نہ نکلیں۔ آپ درود شریف پڑھتے رہا کریں، ہر کسی کو اپنے کام پہ چھوڑ۔ اللہم صاحب کیا حکم آیا جی کہ وہ تبرج کا کیا معنی یاد رکھو کہ ایسا لباس پہن کے عورت اپنے گھر سے باہر نہ جائے جس میں عورت کا بدن نظر آئے۔ کیا معنی؟ اگر کپڑا موٹا ہے لیکن بدن پہ ایسے سلا ہوا ہے کہ بدن کا ہر عضو نظر آتا ہے، تب بھی وہ کپڑا پہن کے نکلنا حرام ہے۔ اور اگر کپڑا باریک ہے جس سے بدن نظر آتا ہے، اس کپڑے کا پہن کے بھی باہر نکلنا حرام ہے۔ اور اسلام نے ساتھ یہ بھی حکم دے دیا، میرے اللہ نے حکم دیا کہ جب باہر نکلے عورت اس کو کہو کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر بھی نہ مارے۔ کیا مانا؟ کہ پاؤں میں زیور پہن لے اور پاؤں زمین پہ مارے تو آواز پیدا ہو کے فتنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے عورت کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی دروازے پہ آواز دے اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو، فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ نرم لہجے میں بھی عورت بات نہ کرے۔ یعنی اگر گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے اور عورت اکیلی ہے، کسی نے آ کے دروازہ کھولا ہے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے بلکہ سختی سے جواب دے دے کہ بھئی گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ بعد میں آئیں۔ اللہ نے عورت کی آواز پہ بھی پہرا لگایا۔ اسلام نے حکم دیا ہے، اذان بڑی فضیلت ہے لیکن حکم ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی تاکہ اس کی آواز بھی کوئی غیر مرد نہ سنے۔ امامت بڑی فضیلت ہے، امام بننا بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ نے نبی نے حکم دیا عورت امام بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر عورت امام بنے گی، آگے کھڑی ہوگی، مرد پیچھے ہوں گے تو عورت کے حرکات و سکنات پہ مردوں کی نظر پڑے گی۔ اللہ نے منع فرمایا۔ سب پہ اول میں کھڑا ہونا بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے افضل صف جو ہے وہ آخر صف ہے، مرد آگے کھڑے ہوں، عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں تاکہ کسی عورت پہ مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہم صلی علی لگائی پردے کی۔ اور آج کل یاد رکھو ایک بڑا فتنہ ہے دنیا میں، آج کل جدید لوگوں نے اور ماڈرن لوگ جو نئے تعلیم یافتہ ہیں اور انگریزی تہذیب سے متاثر ہیں، ان لوگوں نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے جس کو کہتے ہیں اجی مولویوں کو چھوڑو پردہ۔ کیا پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، اصل پردہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اصل حیا جو ہے وہ آنکھ کی حیا ہوتی ہے۔ اگر دل میں پردہ نہیں ہے، آنکھ میں حیا نہیں ہے، اس برقعے کا، اس چادر کا کیا فائدہ ہے؟ عورت کو کمبل میں بھی لپیٹ دو تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل بات تو دل کی ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر آنکھ میں حیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر دل میں پردہ نہیں ہے، اس ظاہری پردے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ایک بات پھیلائی گئی ہے اور ہر اللہ معاف کرے جدید طبقہ نے اس کو ہتھیار بنا لیا ہے، حالانکہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی آڑ کے اندر سب سے بڑا جرم چھپا ہوا ہے اور اسلام کو مٹانے کی سازش ہے۔ اب مسلمانوں اگر دل کا پردہ کافی ہے تو پھر نماز بھی دل کی کافی ہے۔ نہیں، اگر پردہ ایک شریعت کا حکم ہے، نماز بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ نہیں؟ کل کوئی کہے بابا کیا نماز پڑھتے ہو؟ اصل نماز تو میاں دل کی نماز ہے۔ اگر کل کوئی کہے بھئی حج کیا کرتے ہو؟ اصل حج تو دل کا حج ہے، اصل روزہ تو دل کا روزہ ہے، اصل قربانی تو دل کی قربانی ہے۔
تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارے دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ حالانکہ یاد رکھو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ایک جسد ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو اب مثلاً آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، یہ جسد بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ اگر جسد نہ ہو تو روح، اسی لیے موت کیا ہوتی ہے کہ روح ہمارے جسد سے نکل جاتی ہے۔ موت نکل گئی، روح نکل گئی تو کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اگر روح اندر ہے تو کیا ہے؟ زندگی ہے۔ روح کا بدن سے نکلنا ایک قالب کی ضرورت ہے۔ اصل نماز کی روح کیا ہے؟ تواضع۔ نماز کی روح کیا ہے؟ تذلل، انکساری، عاجزی۔ لیکن قالب کیا ہے کہ ہم وضو کریں، پاک مصلی ہو، پاک جگہ ہو، پاک مقام ہو، وقت کی پابندی ہو، آ کے کھڑے ہوں اور ہم پوری طرح نماز ادا کریں۔ اب اگر روح نہیں ہے یعنی وہ تواضع نہیں ہے، ریا آ گیا، تکبر آ گیا، دکھلاوا آ گیا، تب بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر روح موجود ہے اور وضو نہیں ہے اور بدن نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، پاک جگہ نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ حج کی روح کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ لیکن قالب کیا ہے؟ وطن چھوڑیں گے، گھر سے نکلیں گے، احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، تب جا کے حج مکمل ہوگا۔ یاد رکھو اسی طرح پردے کا روح کیا ہے کہ دل میں شرم ہو، آنکھ میں وطن چھوڑیں گے، گھر سے نکلیں گے، احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، تب جا کے حج مکمل ہوگا۔ یاد رکھو اسی طرح پردے کا روح کیا ہے کہ دل میں شرم ہو، آنکھ میں شرم ہو، اور اس کا قالب کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس لباس کو اپنایا جائے، اس پردے کو پہنا جائے، ورنہ بات جو ہے پوری نہیں ہوگی۔ بھئی اب یہ صلی اللہ علیہ سیدنا جگہ آپ نہیں بناتے ہیں، ان کو آپ بھی دین سے محروم کرتے ہیں۔ وہ سچے ہیں کہ مرد باہر یوں بیٹھے ہوں، عورتیں اندر ہوں، تو کیا کریں؟ وہ تو بیچارے سچ کہتے ہیں کہ عورتیں اور مرد مل کے نہ بیٹھیں۔ پہلے تو حج کا رش تھا، وہ مجبور تھے۔ اب جو مجبوری ختم ہوگی دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی عورت بھی آگے نہیں ہوگی، سب پیچھے بھیجیں گے۔ لیکن جب مجبوری ہوتی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تو مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اب جناب اندازہ فرمائیں کہ اب دل کا پردہ کیا بنا؟ یہ ایک بالکل سازش ہے اسلام کے خلاف۔ عورت کے لیے پردے کا حکم قرآن میں ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم میرے نبی کے فرمان میں ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب عمرے میں یا حج میں عورت احرام باندھے تو اس کے چہرے کو کپڑا نہ لگے، لہذا یعنی پردہ نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جب اسلام نے احرام کی حالت میں حکم دیا ہے کہ عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اب چیخ جو رہی ہو چپ کر کے بات کرو۔ اللہ کی بندی ہر 2 منٹ میں آ جاتی ہے شور کرنے کے لیے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سکون اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ اللہ کی بندی کا تو شور جو کر رہی ہو تو بلا وجہ ہمیں بھی پریشان کر رہی ہو اپنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اب جناب دوسری بات سمجھیں کہ عمرے میں بھائی شور تو نہ کرو نا، بھائی شور تو نہ کریں نا۔ عورتیں یا تو عورتیں چلی جائیں بلا وجہ، ہمیں پریشان نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں، یا تو عورتیں چلی جائیں۔ بس یہ تو نہیں سمجھے، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ ان کو بات کل سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ چلی جائیں، آپ چلی جائیں اور بلا وجہ نہ بیٹھیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔
اچھا آپ درویشی پڑھتے ہیں، آپ تو شور نہ کریں نا، آپ اتنے میں درویشی نہیں پڑھتے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دین کی سمجھ. بھائی باللسان لا تشوشوا في التشويش. انا كلمتم خلاص راہین، انا كلمتم خلاص راہین. اچھا تو یہ نا قرآن. چلو بس ٹھیک ہے جی، چلی جائیں عورتیں چل جائیں، شور تو نہ کریں. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اب جناب چل بس آپ چھوڑیں ان کا کام کرنے دیں. مسئلہ سمجھیں کہ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پر پردہ نہ ہو. اچھا اب سمجھو، احرام زندگی میں کب باندھیں گے؟ ساری زندگی روز باندھو گے یا کبھی؟ ہاں جی، حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر. اب احرام میں اگر چہرے کو کپڑا نہ لگے تو کیا مطلب؟ یعنی احرام کے بغیر تو چہرے پہ کپڑا ہو، اگر پہلے بھی کپڑا نہ ہو تو نہ لگنے کا کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بھائی مرد کو حکم ہے کہ احرام میں سر پہ کپڑا نہ رکھے، کیونکہ پہلے سر پہ کپڑا ہوتا ہے. سر پہ کپڑا ہوتا ہے، احرام میں مرد کے سر پہ کپڑا نہ ہو. اب احرام میں کپڑا منہ کو نہ لگے، پہلے کپڑا ہوگا تو احرام میں نہیں لگے گا، اگر پہلے ہی نہ ہو تو پھر احرام کا کیا مطلب؟ تو سمجھ آیا کہ ساری زندگی تو عورت پردہ کرے گی، صرف احرام کی حالت میں کپڑا نہ لگے. اچھا اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، حدیث پاک نے وضاحت کر دی. اللہم صلی علی. میرے نبی کی بیویوں سے پوچھا گیا، آپ جب حج پہ گئی، احرام باندھا ہے تو آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیسے پردہ کیا؟ تو بیویوں نے کیا فرمایا کہ اذا رأینا الرجال صدلنا علی وجوہنا. بیویاں کہتی ہے کہ جب غیر مرد سامنے آتے تھے تو ہم پردہ ڈال دیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے. یعنی احرام میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر غیر مرد آ جائے تو پردہ ڈال لے، اگر غیر مرد نہیں ہے، عورت کمرے میں بیٹھی ہے، خیمے میں بیٹھی ہے، عورتوں میں بیٹھی ہے تو چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اور دوسری بات کی جو دلیل بناتے ہیں کہ نماز میں چہرہ کھلا ہوا ہو اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں. اب مسئلہ سمجھو کہ نماز میں چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. کیا مانا؟ یعنی نماز کے بغیر نہ چہرہ کھلا ہو نہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. اور نماز میں یہ گنجائش کیوں ہے کہ جب کوئی عورت ہے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ گئی ہے، مرد آگے ہیں، عورت پیچھے ہے، آئی نماز پڑھنے کے لیے ہے اور ہاتھ باندھ کے خدا کے دربار میں کھڑی ہے اور مرد بھی نماز میں ہے، اب کسی کو چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر پردے کے باہر نہ نکلے. اور اسی طرح حدیث پاک دیکھیں کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت کا واقعہ بنا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ جب میرے پاک نبی کا قافلہ چلتا تھا تو بی بی صاحبہ کا جو ہودج بنا ہوا تھا اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور رسیوں سے باندھ دیتے تھے. ہودج کے اوپر پردہ پڑا ہوتا تھا، اس لیے صحابہ نے جب وہ ہودج اٹھا کے اونٹنی پہ رکھا اور اونٹنی پہ رسے سے باندھ دیا، ان کو یہ پتہ بھی نہ چلا کہ بی بی اندر ہے یا بی بی اندر نہیں ہے. اگر پردہ نہ ہوتا تو سب کو بی بی نظر آ جاتی. یعنی اتنا اہتمام کیا گیا تھا کہ بی بی صاحبہ اپنی ضرورت کے لیے قافلے سے دور چلی گئی اور قافلے والوں نے
چونکہ تہجد کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، انہوں نے جناب ہودج اٹھا کے باندھ دیا۔ حضور نے حکم دیا کہ قافلہ چلا دو، قافلہ چل پڑا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں رہ گئی۔ اب محدثین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بھی ان لوگوں کو بی بی عائشہ کا بدن کیوں معلوم نہ ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی، اور پھر نبی کے گھرانے میں بی بی فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 1 مہینہ گزر جاتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ پھر آپ گزارا کیسے کرتی تھی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تمرتان اوما، کہ پانی کا گلاس پی لیا اور 2 کھجور کے دانے کھا لیے، اسی پر محمد مدنی کے گھرانے کا گزارا تھا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد قط من تبر الا بعد فتح خیبر، کہ میرے پاک نبی کے گھرانے نے مدینے میں کبھی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا، خیبر کی کھجوریں آنے لگی۔ اور بی بی فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میرے مدنی نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں کھائی، کبھی پراٹھا نہیں کھایا۔ حضور کے گھر میں جب 2 کھجوروں پہ گزارا ہو، عمر 9 سال کی ہو تو وزن کتنی ہوگا؟ اسی سے آپ اندازہ لگا دیں، یعنی پردے کا اتنا اہتمام ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، قافلہ چلا گیا ہے۔ راستے میں جا کر جب میرے پاک نبی نے اپنا اونٹ مبارک بی بی عائشہ کے اونٹ کے قریب کیا، آپ نے آواز دی تو آواز نہ آئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بی بی عائشہ تو پیچھے رہ گئی ہے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں جب واپس آئی تو قافلہ چلا گیا، اب صحرا کا زمانہ تھا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے یہی سمجھا کہ اب مناسب بات یہی ہے کہ میں یہی بیٹھ جاؤں، اگر دوڑ کے قافلہ پکڑوں تو میں پکڑ نہیں سکتی، اگر میں نے جگہ بدل دی تو پھر میرا ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اسی جگہ بیٹھ گئی، اور فرماتی ہے میں نے نماز پڑھ لی اور کپڑا لپیٹ کے میں لیٹ گئی۔ حضور ایک صحابی کو حکم دیتے تھے، وہ پیچھے چلتے تھے کہ قافلے والے کی کوئی چیز نہ رہ جائے۔ وہ جب آئے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت کپڑا لیٹ کے کپڑا اوڑھ کے لیٹ رہی ہے، اس نے کیا سب سے پہلے کیا پڑھا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے آواز دی کہ میں امہات المومنین ہوں۔ صحابی نے اونٹ بٹھایا، آپ دور جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ پشت دے کے کھڑے ہو گئے، اور مجھے کہا کہ بی بی آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں۔ اور بی بی فرماتی ہے خدا کی قسم ہے ایسا پاک باز صحابی میں نے نہیں دیکھا کہ پورے سفر میں اس کی نظر زمین سے بھی اوپر نہیں اٹھی۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن پاک میں ایک کیا حکم دیا کہ گھروں کے اندر رہو اور باہر کوئی باریک کپڑے یا عریا کپڑا یا بغیر پردے کے کوئی عورت نہ نکلے۔ اب ایک حدیث سنے میرے پاک نبی سیدنا مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حضور نے فرمایا کہ اذا المرأة تبردت وخرجت وتعطرت، کہ اگر کوئی عورت باریک کپڑے پہن کے، فیشن والے کپڑے پہن کے، میک اپ سنگار کر کے، اگر خوشبو لگا کے باہر نکلے، میرے مدنی نے فرمایا وہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ اب اندازہ فرمایا نے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن فرمایا وہی قضا و قضا، وہ عورت جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زانیہ عورت کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے باریک کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے، ایسی عورتوں پہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد دوسری تیسری حدیث سنے میرے پاک نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا
آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا رب کاسیات عاریات، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ کیا مانا؟ یعنی لباس اتنی باریک ہوگا کہ ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، ان کے بال نظر آ رہے ہوں گے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی مائلات ممیلات، آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو غیر مردوں کے ساتھ مائل ہونے والی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے بالوں کو، یہ بھوے کے بالوں کو نوچ نوچ کے باریک بنانے والی ہوں گی۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے ہاتھوں پہ پھول بنا کے نشان بنانے والی ہوں گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو لوگوں کے بال لے کے اپنے بالوں سے جوڑیں گی تاکہ میرے بال بڑے نظر آئیں۔ اور حضور نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو اپنے بال ایسے بنائیں گی جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، ایسے بال اونچے کرے گی تاکہ لوگوں کو اس کا قد لمبا نظر آئے۔ حضور نے فرمایا ایسی میری امت کی جو عورتیں ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی ان کو خوشبو آئے گی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں جلدی سے بیٹھ جائیں۔ جنہوں نے بھی درود شریف پڑھا ہو جلدی جلدی بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو میری بیٹیاں اور بہنیں اللہ کے کعبے کا طواف کرنے آتی ہیں اور بال کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے کعبے کا طواف کرنے آتی ہیں اور ان کے قمیض اور شلواریں لون کی اور ململ کی اور جارجٹ کی پہنی ہوئی ہوتی ہیں کہ روشنی پڑے تو پورا بدن نظر آئے، سورج کی لائٹ پڑے تو پورا بدن نظر آئے، اور اگر زمزم کا پانی ڈالیں تو پورا بدن نظر آئے، اور اتنا باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ دوپٹے بھی ہیں، دوپٹے کے بعد کرتا بھی ہے، اس کے اندر سے ان کی شمیز نظر آ رہی ہے۔ ایسی عورتیں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ سمجھتی ہیں ہم طواف کر کے ثواب کما رہی ہے، حقیقت میں اللہ کی لعنت کی مستحق ہو رہی۔ اور اسی طرح سنے میرے پاک نبی کی حدیث، اللہ اکبر، ایمان سے کہو مسلمانوں ہمارا ایمان ہے کہ یہ چاند اپنی رفتار بدل سکتا ہے، سورج اپنی رفتار میں بھٹک سکتا ہے، رات کے بجائے دن ہو سکتا ہے، دن کے بجائے رات ہو سکتی ہے، لیکن میرے مدنی کا فرمان قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ ارے ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے؟ حضور پاک نے جو بات 1400 سال پہلے کہہ دی، اب سنے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا کان امراؤکم، یاد رکھیں اس حدیث کو یاد کریں، میرے پاک نبی نے فرمایا جب میری امت پہ ایک وقت آئے گا جب ان کے حاکم جو ہیں برے لوگ ہوں گے، حدیث یاد کر کے سمجھیں، فرمایا جب تمہارے حاکم برے لوگ بن جائیں اور تمہارے غنی دولت مند جو ہیں وہ بخیل بن جائیں، یعنی دولت مند اللہ کے راستے میں ایک ریال بھی خرچ نہیں کر سکتا لیکن حرام کے اندر کروڑوں خرچ کرنے والا ہے، وہ بھی بخیل ہے۔ فرمایا جب تمہارے حاکم برے بن جائے اور تمہارے غنی بخیل بن جائے، اور فرمایا جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر زمین میں قبر میں چلا جانا زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔
فرمایا پھر قبر میں چلا جانا جو ہے وہ زندہ رہنے سے بہتر ہوگا. اور اسی طرح یاد رکھو کہ میرے پاک نبی نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر مبارک سے واپس آ رہے ہیں. رات کا وقت ہے، اونٹوں کا سفر ہے، اور میرے مدنی سرکار واپس آ رہے ہیں. اور یہ عرب کا قاعدہ ہے اور آپ کے ملک میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اونٹوں والے لوگ جو ہیں وہ رات کو زیادہ سفر کرتے ہیں اور اونٹ چلانے والا آگے گنگناتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی گیت گاتا رہتا ہے، تاکہ خدا کی قدرت ہے آواز کی مستی میں اونٹ آ کے زیادہ تیز چلتے ہیں. یہ حضور کے زمانے میں بھی رواج تھا اور آج تک بھی یہ رواج قائم ہے. حضور کا قافلہ چل رہا ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آگے اونٹوں کو چلا رہے ہیں. اونٹ چلاتے چلاتے حضرت انجشا نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے، یعنی کچھ گنگنانا شروع کر دیا عادت کے مطابق کہ تاکہ اونٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تیز چلیں. آپ خود اندازہ کریں کہ میرا نبی جب خود موجود ہو، صحابہ موجود ہو اور شعر پڑھنے والا بھی صحابی ہو، نعوذ باللہ کوئی فلمی گانا تو نہیں گایا ہوگا، کوئی غلط بات بھی نہیں کی ہوگی، چونکہ نبی کے سامنے کوئی غلط بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے. 100 حدیثوں میں موجود ہے کہ میرے نبی جب جنگ سے فتح کے بعد لوٹے اپنے گھر میں آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں اکٹھی ہو کے اور برتن بجا کے نبی کی خوشی میں گیت گا رہی تھی اور خوش ہو کے گیت کہہ رہی تھی. ان میں ایک لڑکی نے اتنا کہہ دیا کہ وہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے جس کو کل کی خبر بھی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا اس کو تھی، آپ نے فرمایا بچی چپ ہو جاؤ، عالم الغیب اللہ ہوتا ہے، نبی کو خبر نہیں ہوتی، یہ بات نہ کرو، باقی تم کہتی رہو. یعنی جو بات غلط تھی میرے نبی نے فوراً بنا کر دی. حضور کے سامنے کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اب صحابی بھی پاک ہے، میرا مدنی بھی پاک ہے، سفر کرنے والی جماعت بھی پاک ہے، حضور کی بیویاں بھی پاک ہیں. حضور کے کانوں میں جب انجشا کی آواز پڑی، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انجشا رفقاً بالقواریر. آپ نے فرمایا انجشا خبردار، عورتوں کا دل شیشہ ہوتا ہے. یہ تم نے کیا گنگنانا شروع کر دیا ہے؟ کسی عورت کے دل پہ اثر کر جائے چپ ہو جاؤ. جب عورتیں بیٹھی ہو تو ایسی آواز نہ نکالا کرو. حضور نے اپنے صحابی کو منع کر دیا کہ اس کے شعر کی آواز بھی عورت کے کان میں نہ پڑے. اب تو جب خود عورتیں گاتی ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ جی اب جناب وہ عورت سب سے بڑی عزت والی سمجھی جاتی ہے، گانے والیاں اور فلموں میں کام کرنا، ماڈل گرل بننا، سیلز گرل بننا، ایئر ہوسٹس بننا، غیر مردوں میں تھرکنا اور ناچنا. یاد رکھو میری بیٹی، تم نے اللہ کا دین چھوڑا، تم نے محمد مدنی کی شریعت چھوڑی. اللہ نے تجھے اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ اب تم اوپن ایئر تھیٹر ہو، تیرے جسم سے ساری دنیا کھیل رہی. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ عزت نہیں، یہ عظمت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خاتم الانبیاء، اللہ اکبر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہتے ہیں جی یہ دل کا پردہ ہے، دل پاک ہو. ایمان سے کہو نبی کی بیویاں پاک ہیں یا نہیں؟ ان کی آنکھوں میں شرم تھا کہ نہیں؟ اور جن کی پاکی کی میرا اللہ قسم کھائے، جن کی پاکی کی میرا رب قسم کھاتا ہے، جن کی پاکیزگی کا میرا رب ذمہ دار ہے. اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء، اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی بیویاں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ ساری کائنات کی عورتیں، سارے جہان کی متقیاں، حافظہ، کاریاں، ولیاں، ساری دنیا کی بیویاں اکٹھی کرو، میرے محمد کی پاک بیوی کے جوتی کے برابر بھی نہیں۔ کیونکہ یاد رکھو جن بیویوں کے نام میرے اللہ نے قرآن میں لیے ہیں، اور یاد رکھو تیرے نکاح میراثی کرتے ہیں، تیرے رشتے میراثی لے کے جاتے ہیں آتے ہیں، اور میرے نبی کی بیوی کا فوٹو لے کے آنے والا جبریل، اللہ کے نبی کے رشتے کے لیے اللہ نے رشتہ چنا، جبریل فوٹو لے کے آئے اور آ کے بتلایا کہ ہذہ زوجتک فی الجنہ، اے میرے نبی یہ تیری بیوی ہے جو جنت میں بھی بیوی ہوگی۔ اور اسی طرح میرے پاک نبی بی بی زینب کا جب نکاح ہوتا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جبریل امین جا کے میرے مدنی سے کہہ دو خطبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب العلا نے عرش سے محمد کا نکاح خود پڑھ دیا ہے۔ یعنی قرآن میں فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، میرا مدنی جب زید کی حاجت پوری ہو گئی، بی بی زینب کو طلاق ہو گئی، ہم نے تیرا نکاح عرش سے کر دیا ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں اپنے گھر میں تھی کہ حضور تشریف لے آئے، بغیر اجازت کے اندر آ گئے تو میں گھبرا گئی کہ اللہ کا نبی بغیر اجازت کے میرے اندر کیسے آ گیا ہے۔ آج تو آپ اللہ معاف کرے جو بڑی جدید تہذیب والے ہیں وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جب میرے گھر میں آئے میں تو نہیں ہوں گا لیکن بیگم تو ہوگی نا گھر میں، آپ فکر نہ کریں وہ آپ کو اچھی طرح انٹرٹین کرے۔ یاد رکھو مسلمانوں میرے نبی کا فیصلہ ہے من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس بندے میں غیرت نہیں ایمان نہیں۔ آج جدید تہذیب نے ہمارے مسلمانوں کو بے غیرت بنا دیا ہے، جو اپنی بیوی غیر سے ہاتھ ملائے، اپنی بیوی کلبوں میں جا کے ڈانس کرے، اپنی بیگم غیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوائے، اس سے بڑی دیوسی اور بے غیرتی دنیا میں کیا ہو سکتی؟ اور ادھر دیکھیں ایمان والوں کا عالم کہ اللہ کے نبی گھر میں آئے ہیں، اور بی بی زینب کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ نبی میرے گھر میں کیسے آ گئے، حالانکہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے، بی بی زینب حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے، اور بی بی زینب حضور کی رشتے دار بھی ہے، لیکن کہتی ہے بغیر اذن کے جب میرے نبی گھر میں آئے میں حیران رہ گئی، اور میں نے حیران ہو کے پوچھا، حضور نے فرمایا یا زینب، فرمایا زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا حکم کیسے توڑ سکتا ہوں، بغیر اجازت کے کیسے آ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے میرا نکاح تیرے ساتھ عرش سے کر دیا ہے۔ اس لیے اندازہ کریں کہ بی بی زینب فخر کرتی تھی، کہتی تھی خدا کی قسم ہے اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ کسی بی بی کو بھی نہیں ملی، ساری بیویوں کے نکاح ان کے ماں باپ نے کیے ہیں اور میرا نکاح رب العلا نے کیا۔ لیکن یاد رکھو اتنی پاک باز بیویاں، اتنی عصمت والی بیویاں، اللہ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ آپ پورے قرآن کی آیت کو سنیں اور پورے قرآن کی آیت کو سمجھیں۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرا مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ گھروں میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلے۔ یاد رکھو عورت گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اگر مجبوری میں نکلے، پردہ اوڑھ کے نکلے، کنارے راستے کے چلے اور ضرورت اپنی فوراً پوری کر کے واپس آ جائے۔ اگر مجبوری ہے، یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے،
غیر مردوں سے ہاتھ ملائے، غیر مردوں کو کھانے کھلائے، غیر مردوں کو بٹھا کے ڈشیں پیش کرے، یہ کافر کی تعظیم تو ہو سکتی ہے، یہ انگریز کی تعظیم تو ہو سکتی ہے، اس کا میرے مدنی محمد کی تعظیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ ان بیویوں کے پردے کا عالم سنے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ گھروں میں رہیں۔ بی بی عائشہ، سیدنا عثمان غنی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، آپ کے قصاص کے بارے میں اللہم صلی اللہ علیہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی عزت کا وہ کون ہے سچے جو سنائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے جذبان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا